یہ ایک ایبسرڈ کامک ٹریجک پلے ہے. اس کا عنوان ہے کیوں، لیکن یا لہٰذا. اس کے کردار ہیں امیر تیمور، ایک صوفی سلسلے کے بانی، سروں کے مینار بنانے کے شورۂ آفاق ماہر. سیموئل بیکٹ، لغت نویس، نامور کرکٹر. جان ایلیا، وہابی تحریک کے چھٹے سپہ سالار، جمناسٹک کے عالمی چیمپئن. جوڈتھ بٹلر، کشیدہ کاری اور جیولن تھرو میں نوبل انعام یافتہ. استاد محبوب نرالے عالم، فیمنزم پر سب سے بڑی اتھارٹی، تحریک آزادی کے آخری ہیرو. امیر تیمور کی 619ویں، سیموئل بیکٹ کی 35ویں، جان ایلیا کی 32ویں، استاد محبوب نرالے عالم کی 19ویں برسی اور جوڈتھ بٹلر کی 68ویں سالگرہ پر ایک خصوصی تقریب. میزبان استاد محبوب نرالے عالم، جو مہمان بھی ہیں. ایکٹ نمبر 1، گولی مار کمیونٹی سینٹر. چھوٹے سے کمرے میں بڑی سی میز. بڑی سی میز پر 3 گاؤ تکیے اور 6 اگالدان. ایک گاؤ تکیے پر سر رکھے امیر تیمور، دوسرے گاؤ تکیے پر بیٹھے ہوئے جان ایلیا، تیسرے گاؤ تکیے پر سواری کرتے ہوئے سیموئل بیکٹ، چوتھے گاؤ تکیے کے بغیر 2 زانو جوڈتھ بٹلر. چھوٹے سے کمرے کی شمال جنوبی سمت میں کھڑی سیڑھی کے آخری سے پہلے زینے پر بیٹھے ہوئے استاد محبوب نرالے عالم. ڈائیلاگ. استاد، کارروائی کا آغاز ضروری ہے. بیکٹ، کیوں نہیں، لیکن کیوں نہیں. جوڈتھ بٹلر جان ایلیا سے، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جان ایلیا، 36 سال اور 70 برس. جوڈتھ بٹلر، لیکن میری تو ایک ہی عمر ہے. استاد، کارروائی کا آغاز بلکہ باقاعدہ آغاز. جان ایلیا، کون کرے گا آغاز بلکہ باقاعدہ آغاز؟ استاد نے بولنے کے لیے منہ کھولا، جوڈتھ بٹلر نے بولنا شروع کر دیا. جوڈتھ بٹلر، میری اور میری باری ہے. بیکٹ جوڈتھ بٹلر سے، تمہاری لیکن تمہاری. جوڈتھ بٹلر استاد سے، میں کہتی ہوں میں بولوں گا. یہ دونوں میں کہتی ہوں میں بولوں گا. جان ایلیا بیٹھے بیٹھے جھومنے لگے. جان ایلیا گاؤ تکیے پر کھڑے ہو کر گھومنے لگے. جان ایلیا دھڑام سے گر کر فرش کو چومنے لگے. جوڈتھ بٹلر جان ایلیا کو اٹھا رہی ہیں. جوڈتھ بٹلر جان ایلیا کو گود میں لے کر بڑی سی میز پر واپس رکھ دیتے ہیں. جان ایلیا، میں پھر گروں گا. جوڈتھ بٹلر، کس لیے؟ جان ایلیا، تم اٹھاؤ گی یا اٹھاؤ گے؟ جوڈتھ بٹلر سوچتے ہوئے، یقین سے نہیں کہا جا سکتا، شاید یا ممکن ہے کہ. جان ایلیا جوڈتھ بٹلر کی بات کاٹ کر، مجھے یقین سے نفرت ہے، مجھے یقین سے محبت ہے. جوڈتھ بٹلر غصے سے، یقین پر لعنت.
استاد چونک کر آستینے چڑھانے کی کوششیں کرتے ہوئے اچھا تو یقین باز نہیں آیا؟ امیر تیمور آنکھیں کھول رہے ہیں، امیر تیمور بول رہے ہیں۔ امیر تیمور گرج کر، کون ہوں میں؟ بیکٹ، کون؟ وقفہ، لیکن کون؟ وقفہ، لہذا کون؟ وقفہ، پھر وقفہ، پھر وقفہ۔ امیر تیمور نرمی سے، کون ہوں میں؟ جوڈتھ بٹلر، میں کون ہوں؟ دو ڈبل کوشچن مارک۔ وقفہ، کون ہوں میں؟ سنگل کوشچن مارک۔ وقفہ، میں کون ہوں؟ وقفہ نہیں۔ بیکٹ استاد سے، آپ کے یہاں کون ایبسرڈ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہوا میں ایبسرڈ ہے، کون نہیں۔ استاد نیٹشے کی طرح سوچتے ہوئے، تو پھر کون ہے کیا؟ وقفہ، ایک اور وقفہ۔ جان ایلیا مسٹر جوڈتھ بٹلر کی گود میں دھنس کر، مس جوڈتھ بٹلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، تم ہی بتا دو میں کون ہوں؟ استاد، اچھا تو کون تم ہو؟ بلکہ جان ایلیا کون ہے؟ بیکٹ، لہذا کون جان ایلیا ہیں؟ استاد سے، اتنی بڑی حقیقت چھپائی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی استاد محبوب نرالے عالم کو۔ امیر تیمور ہڑبڑا کر، استاد محبوب نرالے عالم کو معاف نہیں کرے گی؟ کون؟ بیکٹ امیر تیمور کی طرف فریادی چہرہ کر کے، اتنی بڑی حقیقت چھپائے رکھی استاد محبوب نرالے عالم نے۔ استاد تھر تھر کانپتے ہوئے، حقیقت؟ بلکہ اتنی بڑی؟ کون سی حقیقت؟ سیموئل بیکٹ جان ایلیا کو جوڈتھ بٹلر کی گود سے گرا دیتے ہیں۔ بیکٹ، اتنا بڑا جرم چھپ نہیں سکتا۔ امیر تیمور ایک ہاتھ بلند اور دو آنکھیں لال کر کے، جرم؟ کون ہے مجرم؟ بیکٹ جان ایلیا کو ڈبل آرم لاک لگا کر امیر تیمور کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں۔ امیر تیمور استاد سے، اس پیلے خرگوش کو قربانی کی سل پر پچھاڑا جائے۔ جوڈتھ بٹلر سے، جلاد قصاب کو بلایا جائے۔ جوڈتھ بٹلر کے اشارے پر استاد سیڑھی سے کودتے ہیں، استاد فرش پر گرتے ہیں اور سیڑھی جان ایلیا پر۔ استاد لیٹے لیٹے کورنش بجا لاتے ہوئے، قبلہ عالم قصائی، بلکہ قصاب حاضر ہے۔ جوڈتھ بٹلر اٹھتی ہے، پہلے امیر تیمور کی طرف پیٹھ کرتی ہے، پھر استاد کی طرف منہ، زور زور سے چلاتی اور چلاتے ہیں، جوڈتھ بٹلر امیر تیمور کو برباد کر دوں گی، برباد کر دوں گا امیر تیمور کو۔ امیر تیمور گھونسا مار کر گینڈے کی گردن توڑ دیا کرتے تھے۔ کئی 100 سال بعد آج وہی گھونسا جوڈتھ بٹلر کی کمر کے نچلے حصے پر مارا۔ جوڈتھ بٹلر بے ہوش ہو گئیں، جوڈتھ بٹلر کھڑے رہے۔ جان ایلیا گوریلے کی طرح چھاتی پیٹ رہے ہیں۔ استاد کبھی امیر تیمور اور جان ایلیا کو، کبھی جان ایلیا اور امیر تیمور کو دیکھ رہے ہیں۔ جوڈتھ بٹلر ناچ رہے ہیں۔ امیر تیمور، مقدمہ کیا ہے؟ بیکٹ، آپ سو رہے تھے، استاد نے اس کا فائدہ اٹھا لیا۔ امیر تیمور گھبرا کر، فائدہ؟ استاد کو غصے سے دیکھتے ہوئے، کیسا فائدہ؟
بیکٹ بتاتا ہوں، لہٰذا بتاتا ہوں میں۔ آپ کی آنکھیں بند دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ کان بھی بند ہیں، لہٰذا استاد نے دھڑلے سے کہہ دیا کون ایبسرڈ نہیں ہے۔ مس جوڈتھ بٹلر نے ایبسرڈ کو اردو میں ترجمہ کر دیا۔ استاد اپنا سر پیٹتے ہوئے، اس فسادن کو انگریزی آتی ہے نہ اردو، استاد کو ذبح کروانے کی سازش۔ امیر تیمور جوڈتھ بٹلر سے ایک سر کا مینار بن سکتا ہے کیا؟ بیکٹ، ایک سر سے مینار نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا فکر نہ کریں۔ اس جرم عظیم کا ارتکاب 2700 دماغوں نے کیا ہے، 2 مینار تو کہیں نہیں گئے۔ امیر تیمور، اچھی خبر ہے، استاد کی کھوپڑی بڑی ہے، اسی سے بسم اللہ۔ استاد خوشی سے اچھلتے ہوئے، بچ گیا بچ گیا، امیر تیمور کے قدموں میں سر رکھ کر بچ گیا بلکہ بچ گیا۔ امیر تیمور بیکٹ سے، پاگل ہو گئے ہیں۔ اچھا ہے، پاگلوں کی شہرگ نرم ہوتی ہے۔ استاد تیزی سے کھڑے ہوئے، گریبان میں ہاتھ ڈالا، ایک خاکی لفافہ نکالا، لفافہ کھولا، ایک کاغذ نکالا، بیکٹ کو دے دیا۔ بیکٹ امیر تیمور سے اجازت لے کر وہ کاغذ پڑھ رہے ہیں۔ سول ہاسپٹل کراچی، اسپیشل ایکس رے زون، موسٹ اسپیشل ایکس رے رپورٹ۔ امریکہ کے 13، انگلینڈ کے 11، جاپان کے 7 اور پاکستان کے 151 ماہرین بے دماغی پاکستان کی فرضی اور حقیقی حکومتوں، پاکستان کی فرضی اور حقیقی عدالتوں اور پاکستان کے فرضی اور حقیقی اداروں کو بھاری دل کے ساتھ مطلع کرتے ہیں کہ 27 زاویوں سے MRI، 19 زاویوں سے CT اسکین اور 99 زاویوں سے کیے جانے والے ایکس رے کی موسٹ اسپیشل رپورٹ بتاتی ہے کہ فخر پاکستان استاد محبوب نرالے عالم کے سر میں دماغ تو کیا، دماغ کا ایک خلیہ بھی نہیں ملا۔ انسانی حقوق کے عالمگیر چارٹر کے مطابق استاد محبوب نرالے عالم کا سر کاٹنا خلاف قانون تصور کیا جائے گا۔ استاد واقعی پاگل ہو گئے۔ جان ایلیا کو مولی سمجھ کر اٹھا لیا۔ جوڈتھ بٹلر کی فلائنگ کک سے ناک آؤٹ ہونے تک استاد جان ایلیا کے سیدھے پیر کو 4 انگشت کر چکے تھے۔ امیر تیمور جان ایلیا سے، درد کم ہے یا زیادہ؟ جان ایلیا، بہت زیادہ۔ امیر تیمور جوڈتھ بٹلر سے، خون نکلا؟ جوڈتھ بٹلر بائیں پاؤں کا غور سے جائزہ لے کر، بالکل نہیں۔ اب استاد کیونکہ پاگل ہو چکے ہیں تو اب انہیں یہاں کہیں گے پاگل استاد۔ پاگل استاد چیخ کر، اسلاموفوبیا، اسلاموفوبیا۔ بیکٹ گھبرا کر، کیا ہوا؟ لیکن ہوا کیا؟ امیر تیمور جاگ رہے ہیں لیکن سو رہے ہیں۔ جوڈتھ بٹلر استاد سے، کیسے ہیں آپ؟ نارمل استاد۔ جھینپ کر، ویسے ہی، بلکہ ویسے ہی۔ بیکٹ خطیبانہ انداز میں، کون میں ہے؟ کون تو ہے؟ میں کون ہے؟
تو کون ہے؟ استاد: آپ مجھے تو نہیں کہہ سکتے۔ بیکٹ: کون تو کہہ سکتا ہوں۔ استاد: سوچتا ہوں۔ استاد سیڑھی چڑھتے ہوئے سوچ رہے ہیں۔ بیکٹ جان ایلیا کا دایاں گھٹنا نوچ رہے ہیں۔ جان ایلیا نے جوڈتھ بٹلر کی بائیں پنڈلی پر چٹکی بھری۔ جوڈتھ بٹلر کراہی۔ جوڈتھ بٹلر نے پاؤں پھیلائے۔ 2 اگالدان نیچے گرے۔ استاد نے پہلے زینے سے چھلانگ ماری، کھانسے، جیب سے مسواک نکالی، مسواک جیب میں ڈالی، دونوں اگالدان اٹھائے۔ ایک اگالدان سیموئل بیکٹ کی گود میں رکھا، دوسرا اگالدان جوڈتھ بٹلر کی گود میں نہیں رکھا، اپنے دائیں یا بائیں کندھے پر اٹھا لیا۔ ڈائیلاگ: استاد محبوب نرال عالم: اگالدان ہماری عزت ہے، بلکہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ سیموئل بیکٹ اگالدان کو چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سر پر فٹ کرتے ہیں۔ جان ایلیا: یہ بادشاہ کا تاج ہے۔ جوڈتھ بٹلر: یہ ملکہ کا تاج ہے۔ استاد: جی ہاں، بلکہ ہاں جی۔ جوڈتھ بٹلر: میرے اور میرے لیے 3 نہیں 2۔ جان ایلیا بیکٹ کا منہ توڑ کر جوڈتھ بٹلر کی دائیں پنڈلی پر چٹکی بھر کے بڑی سی میز پر سے کود کر چھوٹے سے کمرے کا دروازہ توڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ اب سیکنڈ ایکٹ۔ جگہ نامعلوم، دن یا رات نامعلوم، وقت نامعلوم۔ جان ایلیا کسی کمرے یا برآمدے میں اچھل یا کود رہے ہیں۔ جان ایلیا بار بار اندر یا باہر کی طرف دیکھ یا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جان ایلیا کو کسی کا انتظار ہے یا انتظار نہیں ہے۔ ڈائیلاگ: استاد محبوب نرال عالم: وہ پیچھا کرتے ہوئے آئے نا سب، ہم پہنچ گئے، بلکہ پہنچ گئے ہم۔ سیموئل بیکٹ: ہم پہنچ گئے، لیکن پہنچ گئے۔ جان ایلیا اندر یا باہر سے، باہر یا اندر آئے۔ استاد محبوب نرال عالم: دیکھا، بلکہ دیکھ لیا۔ سیموئل بیکٹ: جان ایلیا، لہذا جان ایلیا۔ استاد محبوب نرال عالم اوور کوٹ کی 7ویں جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، دھوپ کی اینک نکالتے ہیں، دھوپ کی اینک آنکھوں پر لگاتے ہیں۔ وہ دھوپ کی اینک نہیں ہوتی، وہ اینک نہیں ہوتی۔ استاد محبوب نرال عالم: صحرائے گوبی کی دھوپ، خدا کی پناہ کالے شیشے بھی کام نہیں کرتے۔ سیموئل بیکٹ جان ایلیا کو کندھے پر لاد کر لے آئے۔ سیموئل بیکٹ استاد محبوب نرال عالم سے: امیر تیمور شاید جاگ گئے ہوں یا شاید سو رہے ہوں، جان ایلیا کو گود لے لیں گے، کیا خیال ہے؟ جان ایلیا لاتیں چلا رہے ہیں، سیموئل بیکٹ کی پیٹھ پر مکے برسا رہے ہیں۔ استاد محبوب نرال عالم مسکرا رہے ہیں۔ جان ایلیا: چھوڑ مردود، مجھے یتیم ہونا پسند نہیں ہے۔ سیموئل بیکٹ جان ایلیا کو زمین پر پھینک کر: لعنت ہو تم پر، تمہیں یتیم ہونا پسند نہیں؟ دوبارہ لعنت ہو۔ جان ایلیا کراہتے، پھر کوستے، پھر روتے ہوئے: تو دیکھ لیجیو، ہاں ہاں دیکھ لیجیو، جان ایلیا کو یتیم کرنا بہت پسند ہے۔ امیر تیمور بھی جوڈتھ بٹلر کو گھسیٹتے ہوئے پہنچ گئے۔
استاد محبوب نرال عالم، ارے دیکھو تو جوڈتھ بٹلر صاحبہ کتنی رہ گئی ہیں، آدھی پونی پوری۔ امیر تیمور جان ایلیا پر بیٹھ کر، وہ بے ہوش پڑے ہیں نا، امیر تیمور جان ایلیا پر بیٹھ کر، یہ کون سی جگہ ہے؟ سمرقند، بخارا، شہر سبز؟ جان ایلیا گھٹی گھٹی آواز میں، آدھا سینہ آدھا پیٹ۔ امیر تیمور استاد محبوب نرال عالم سے، یعنی یہ قبرستان ہے؟ یہاں مردے کون سی زبان بولتے ہیں؟ جان ایلیا، ہندی، ہائے اردو، اف انگریزی، مر گیا، عربی فارسی بالکل مر گیا، عبرانی۔ استاد محبوب نرال عالم، لیجئے مردہ خود بول پڑا۔ امیر تیمور زمین پر اوندھی پڑی جوڈتھ بٹلر کو دیکھتے ہوئے، اچھا تو یہ مر گئی؟ جوڈتھ بٹلر 3 مرتبہ پش اپ کرنے کے بعد، مر گئی، مر گیا، مر گیا، مر گئی۔ امیر تیمور جھنجھلا کر، عجیب زبان ہے، سیموئل بیکٹ سے، تم لوگ پہلے مرتے ہو پھر مرتی ہو؟ سیموئل بیکٹ سوچتے ہوئے، لیکن میں تو شاید صرف مرا ہوں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ امیر تیمور، یعنی مسٹر سیموئل بیکٹ، اس مرتبہ تم مرو گے نہیں، مرو گی۔ جوڈتھ بٹلر ورک آؤٹ کرتے ہوئے، تم بھی، ہاں تم بھی امیر تیمور۔ استاد محبوب نرال عالم جان ایلیا کو امیر تیمور کے نیچے سے نکالتے ہیں، منہ سے منہ لگا کر پھلاتے ہیں۔ سیموئل بیکٹ، ہم یہاں، لیکن یہاں کیوں ہیں؟ استاد محبوب نرال عالم، ارے یاد آیا، امیر تیمور کی طرف منہ کر کے، کیا حکم ہے؟ امیر تیمور جان ایلیا کی طرف اشارہ کر کے، اڑا کر دکھاؤ۔ استاد محبوب نرال عالم نے عین اسی طریقے سے جان ایلیا کو پھلایا، مزید پھلایا اور اڑا دیا۔ جان ایلیا تھوڑی دیر اڑے، پھر امیر تیمور کی گود میں آ گرے۔ سیموئل بیکٹ تالیاں بجاتے ہوئے، جان ایلیا کو یتیمی اچھی نہیں لگتی، امیر تیمور کو یتیم، لیکن یتیم اچھے نہیں لگتے۔ آہا، استاد محبوب نرال عالم، کیا مطلب، بلکہ کیا مطلب؟ جان ایلیا امیر تیمور کی گود میں ٹانگیں چلاتے ہوئے، مجھے گود میں پھینکا گیا ہے، نامنظور، بالکل نامنظور، سراسر نامنظور۔ سیموئل بیکٹ، جان ایلیا کو گود لیا گیا ہے، لیکن امیر تیمور کو ولی عہد دیا گیا ہے۔ امیر تیمور سیموئل بیکٹ سے شکریہ، جان ایلیا سیموئل بیکٹ سے شکریہ، بہت شکریہ۔ امیر تیمور جان ایلیا کو گود سے اتارتے ہوئے، صاحب قران ثانی، جاؤ شمشیر سج کر آؤ۔ استاد محبوب نرال عالم سے، 5 منٹ بعد کارروائی شروع کر دی جائے۔ 5 منٹ بعد امیر تیمور تخت پر، جان ایلیا امیر تیمور کی گود میں، جوڈتھ بٹلر سیموئل بیکٹ کی گود میں، سیموئل بیکٹ گیلی زمین پر، استاد محبوب نرال عالم بہت اونچے اسٹول پر۔ امیر تیمور جان ایلیا کو تلوار پکڑنا سکھاتے ہوئے، شروع۔ جان ایلیا امیر تیمور کی گود سے چھلانگ لگا کر
تلوار سر سے اوپر کرتے ہوئے نیچے گر جاتے ہیں۔ امیر تیمور استاد محبوب نرالے عالم سے شروع۔ جان ایلیا تلوار کے بغیر امیر تیمور کی گود میں واپس آ جاتے ہیں۔ استاد محبوب نرالے عالم بہت اونچے اسٹول پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسا کہ معزز مہمانوں کو معلوم ہے، بلکہ معلوم ہے، سیموئل بیکٹ بات کاٹتے ہوئے، مجھے معلوم ہے اور جوڈتھ بٹلر کو بلکہ معلوم ہے۔ جوڈتھ بٹلر بلکہ بھی معلوم ہے، لہٰذا بھی معلوم ہے، لیکن بھی معلوم ہے، غصے سے بس۔ استاد محبوب نرالے عالم بہت اونچے اسٹول پر کھڑے ہونے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ دعوت نامے میں لکھ دیا گیا تھا۔ جان ایلیا امیر تیمور کی گود میں مچلتے ہوئے، کیا لکھ دیا گیا تھا لمبے گھوڑے کی دم؟ استاد محبوب نرالے عالم بہت اونچے اسٹول پر کھڑے ہونے کی تیسری کوشش کیے بغیر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تقریب گولی مار کمیونٹی سینٹر میں ہوئی تو صدارت استاد محبوب نرالے عالم کریں گے۔ دعوت نامہ پڑھ لیں۔ یہ تقریب گولی مار کمیونٹی سینٹر میں نہ ہوئی تو مہمان خصوصی استاد محبوب نرالے عالم ہوں گے۔ امیر تیمور غضبناک ہو کر صاحب قران ثانی کو حکم دیا جاتا ہے۔ جان ایلیا، کیا کہا؟ کس کو؟ امیر تیمور مزید غضبناک ہو کر صاحب قران ولی عہد بہادر کو حکم دیا جاتا ہے۔ جان ایلیا، اب کس کو؟ امیر تیمور مزید بر مزید غضبناک ہو کر استاد محبوب نرالے عالم کو حکم دیا جاتا ہے کہ صاحب قران ثانی کو دوبارہ پھلایا جائے۔ جوڈتھ بٹلر کو حکم دیا جاتا ہے کہ دوبارہ پھولے ہوئے ولی عہد کا منہ نوچ لیا جائے۔ استاد محبوب نرالے عالم جان ایلیا سے صاحب قران ثانی بلکہ ولی عہد بہادر، اٹھ جا ورنہ مارا جائے گا، بلکہ مارا جائے گا۔ جان ایلیا امیر تیمور کی گود سے لڑکتے ہیں، سجدہ گزارتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام بجا لاتے ہیں۔ جان ایلیا لرزتے ہوئے، میں واری رحم، میں قربان رحم، میں حاضر حکم۔ استاد محبوب نرالے عالم امیر تیمور سے، امیر تیمور صاحب بچہ ہے، معاف کر دیجئے۔ امیر تیمور استاد محبوب نرالے عالم کی سفارش بلکہ گزارش پر معاف کرتا ہوں۔ اب امیر تیمور جان ایلیا سے کہتے ہیں کہ اپنی شمشیر لاؤ۔ استاد محبوب نرالے عالم نے شمشیر ڈھونڈ نکالی۔ امیر تیمور ولی عہد بہادر کو پیش کی جائے۔ استاد محبوب نرالے عالم جان ایلیا کو شمشیر تھماتے ہیں۔ امیر تیمور جان ایلیا سے استاد محبوب نرالے عالم کا سر قلم کر دیا جائے۔ استاد محبوب نرالے عالم اونچے اسٹول پر چڑھ جاتے ہیں۔ جان ایلیا شمشیر زمین پر رکھ کر ہائی جمپ لگاتے ہیں۔ استاد محبوب نرالے عالم کی کک سے شمشیر پر گر جاتے ہیں۔ شمشیر کے کئی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جان ایلیا سالم رہتے ہیں۔ اب یہ آخری ایکٹ ہے ایک پیرے کا، ایکٹ نمبر 3۔ جان ایلیا کو ولی عہدی سے معزول اور استاد محبوب نرالے عالم کو جلا وطن کرنے کے بعد امیر تیمور، اب چلتا ہوں۔ جوڈتھ بٹلر امیر تیمور سے، امریکہ؟ امیر تیمور، امریکہ؟ امریکہ؟ جوڈتھ بٹلر امیر تیمور سے،
ریاست ہائے متحدہ امریکہ، سپر پاور، سپریم پاور۔ سیموئل بیکٹ اپنے کو جھنجھوڑتا ہے، اپنی گردن ادھر ادھر موڑتا ہے، اپنی خاموشی توڑتا ہے۔ سیموئل بیکٹ اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے، امریکہ لیکن بہت پرانا ہے، امیر تیمور سے سروں کے مینار لہٰذا گر چکے ہوں گے۔ امیر تیمور: اچھا، امریکہ میں تو ہاں، امریکی تو سر کٹے ہوا کرتے تھے، تو پھر سروں کے مینار؟ مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن میرا بھی کچھ بھروسہ نہیں، ہو سکتا ہے۔ سیموئل بیکٹ: ہو سکتا ہے امریکیوں نے سر کٹوانے چھوڑ دیے ہوں، پھر جوڈتھ بٹلر: میرا بھی یہی خیال ہے۔ 10 برس پہلے تک تو امریکہ میں دم کٹے رہتے تھے، لیکن تحقیق ضروری ہے۔ امیر تیمور جماہی لیتے ہوئے: ٹھیک ہے، پھر بتا دینا۔